ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو بھی اللہ سے مانگے اس کو عطا ہو جائے، اور جو بھی دعا کرے وہ اس کی دعا قبول ہو جائے، مگر اپنے علم ناقص کی وجہ سے انسان یہ نہیں جانتا کہ کون سی چیز میرے حق میں بہتر ہے، کون سی چیز میرے حق میں مضر ہے۔ اور اللہ کے علم کے مطابق بعض اوقات وہ چیز انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتی، فتنہ کا باعث ہوتی ہے۔ اس لیے حکمت خداوندی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز انسان کو عطا نہ کی جائے، مگر دوسری طرف خدا کی شان کریمی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اس کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹایا جائے۔ ان دونوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ وہ دعا کرنے والے شخص کو محروم نہیں کرتے، کسی نہ کسی صورت میں اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ مثلا پہلی صورت تو یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ چیز انسان کے حق میں بہتر ہے تو وہی چیز انسان کو عطا کر دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے خزانے تو لامتناہی ہیں۔ اگر سارے انسان بیک وقت ہر چیز مانگنے لگ جائیں اور اللہ سب کو ان کی دعاؤں کے مطابق عطا کر دے تو اس کے خزانے میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو چیز انسان مانگتا ہے وہ اس کو بعین ہی نہیں ملتی، مگر اس کے بدلے میں کوئی اور حلال چیز مل جاتی ہے جس کی قدر و قیمت اس مانگی ہوئی چیز سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ نہ تو بعین ہی وہی چیز ملتی ہے جو انسان نے مانگی ہو، اور نہ ہی اس کے بدلے میں کوئی اور چیز ملتی ہے، بلکہ اس دعا کے بدلے میں انسان کے اوپر جو مصیبت یا پریشانی آنے والی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے۔ مثلا انسان نے کچھ مال مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے بچے کے اوپر کوئی بیماری آنے والی تھی یا اس کے گھر میں تکلیف آنے والی تھی جس کے اوپر وہ مال خرچ ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں وہ بیماری کو ٹال دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس دعا کے بدلے میں سینکڑوں گنا زیادہ بڑی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے اوپر کوئی حادثہ پیش آنے والا ہوتا ہے تو وہ حادثہ اس دعا کے بدلے میں ٹل جاتا ہے۔ اور چوتھی صورت قبولیت کی یہ ہوتی ہے کہ نہ تو انسان کو وہ چیز ملتی ہے اور نہ اس کے بدلے میں کوئی اور چیز ملتی ہے، اور نہ ہی کوئی مصیبت ٹلتی ہے، بلکہ اس دعا کو انسان کے لیے آخرت کے اندر ذخیرہ کر لیا جاتا ہے کہ دنیا میں جن دعاؤں کا ثمرہ اور جن دعاؤں کا اثر ظاہر نہیں ہوا تھا، آخرت میں جب انسان کو بڑے بڑے انعامات ملیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی زبان پر یہ الفاظ آئیں گے، یا لیت لم یعجل لہ شیء من دعائہ، کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، ان تمام دعاؤں کا ثمرہ اور انعامات آج مجھے ملتے۔ اور پانچویں صورت قبولیت کی یہ ہوتی ہے کہ کبھی دعا کی قبولیت میں بہت تاخیر ہو جاتی ہے، بعض دعائیں 10 سال بعد، بعض دعائیں 20 سال بعد، اور بعض دعائیں 40-50 سال کے بعد بھی قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ تاخیر اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مومن کا فریاد کرنا، عاجزی کرنا، مانگنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومن بندہ میرے سامنے بس مانگتا ہی رہے، جس ضرورت کی وجہ سے یہ مومن میرے در پر آیا ہے، اگر میں اس کی ضرورت اور حاجت کو فوری پورا کر دوں تو یہ پھر دوبارہ غفلت میں چلا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس کا مانگنا اچھا لگتا ہے، اس کی آواز بھلی لگتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے مانگتا ہی رہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے انسان طوطے کو یا تیتر وغیرہ کو پنجرے کے اندر بند کر کے اپنے پاس رکھتا ہے، کیونکہ ان کی آوازیں انسان کو اچھی لگتی ہیں، سرور ملتا ہے، مگر اس کے مقابلے میں کوئی بندہ کوے کو اپنے پاس بند کر کے نہیں رکھتا، کیونکہ سرور کے بجائے اس کی آواز تو کان کو تکلیف دیتی ہے۔ اسی طرح اس بندے کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے پاس روکے رکھتے ہیں۔ تو بندہ اللہ کی ان حکمتوں کو جانتا نہیں ہے کہ اس دعا کی قبولیت کی کون سی صورت میرے حق میں بہتر ہے اور کون سی نہیں ہے، اس لیے بندہ یہ کہنے لگتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، حالانکہ وہ ان صورتوں میں سے کسی نہ کسی صورت کے اندر قبول ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس لیے بندے کا کام ہے کہ وہ اللہ سے اور صرف اللہ سے دعا کرتا ہی رہے۔ دعا کرنے والے لوگ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر یا تو مصیبتیں آتی نہیں ہیں، اگر آتی ہیں تو معمولی آتی ہیں اور جلد ہی ختم ہو جاتی ہیں۔